بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ہوں ملک محمد علی، پروگرام بات سے بات ملک محمد علی کے ساتھ۔ آج ہم بات کرتے ہیں کہ انتخابات میں حصہ لینے والی جو اسلامی جماعتیں ہیں ان کا 2024 کے الیکشن میں کیا رول ہوگا اور ان کا رول کس حد تک مرکزی سیاست میں کوئی کردار ادا کر سکے گا۔ اس بارے میں ہم آپ کو تفصیلات سے آگاہ کریں گے۔ اور پیارے دوستو، جن دوستوں نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا اور جو ہمیں نئے دیکھنے اور سننے والے دوست ہیں، ان سے درخواست ہے کہ وہ ہمارے چینل کو سبسکرائب بھی کریں، لائک بھی کریں اور شیئر بھی کریں۔ اور ہم بات کر رہے ہیں کہ 2024 کے الیکشن میں مذہبی جماعتوں کا کیا کردار ہوگا، کون سی جماعت کس علاقے میں کیا کردار ادا کر سکتی ہے، کتنی نشستیں حاصل کر سکتی ہے۔ اس پر ہم آپ کو تفصیل سے بتاتے ہیں۔ ایک دور تھا جب 60 اور 70 کی دہائی میں الیکشن کے اندر مذہبی سیاسی جماعتوں کا رول بہت اہم تھا، اور خاص طور پر جماعت اسلامی کراچی میں مولانا شاہ احمد نورانی کی جمعیت علماء پاکستان کراچی میں ان کا طوطی بولتا تھا، اور ان کے ہی ارکان اسمبلی منتخب ہوتے تھے۔ اور اس کے علاوہ بلوچستان کے اندر جمعیت علماء اسلام مفتی محمود مرحوم کی جماعت، مولانا فضل الرحمان کی جماعت کچھ نشستیں حاصل کرتی تھی، اور ایک آدھ سیٹ جماعت اسلامی بھی نکال لیتی تھی۔ اس کے علاوہ KPK کے اندر جماعت اسلامی اور جمعیت علماء اسلام مولانا فضل الرحمان کا بھی زور رہا، ارکان قومی اسمبلی بھی جیتتے رہے، صوبائی بھی جیتتے رہے۔ بہرحال KPK میں ان جماعتوں کا بہت اہم رول رہا۔ اس کے ساتھ ساتھ ملک کے دیگر حصوں میں مولانا فضل الرحمان کی جماعت KPK اور بلوچستان کے اندر ہی نشستیں حاصل کر سکتی تھی۔ اس کے ساتھ ساتھ ایک وقت ایسا تھا کہ جماعت اسلامی کی مسلم لیگ نون کے ساتھ کولیشن رہتی تھی، اور جس کے نتیجے میں لاہور میں جو انتخابات ہوتے تھے، ملک بھر کی طرح جب لاہور کے اندر پینل بنتے تھے تو مسلم لیگ نون اور مسلم لیگ کی اس کولیشن میں جماعت اسلامی کا جو رول ہوتا تھا، اس میں جماعت اسلامی لاہور سے 3 یا 4 قومی اسمبلی کی نشستیں نکالنے میں کامیاب ہو جاتی تھی، بلکہ ایک معقول تعداد میں جماعت اسلامی کے MPA بھی لاہور سے منتخب ہو جاتے تھے۔ اور لیاقت بلوچ، فرید پراچا، میاں عثمان، حافظ سلیمان بٹ، فرید پراچا اور دیگر احباب ایسے تھے جو لاہور سے قومی اسمبلی کی نشستیں جیت جاتے تھے۔ اور اسی طرح محمود الرشید جو اب تحریک انصاف میں ہیں، محمود الرشید، اعجاز چودھری اور دیگر، احسان اللہ وقاص سمیت دیگر اہم رہنما تھے جو جماعت اسلامی کے MPA منتخب ہوتے رہے، اور ان کا مسلم لیگ نون کے ساتھ ایک بہت کلیدی کردار رہا، جس کے سبب جماعت اسلامی لاہور سے ان کی بھرپور نمائندگی ہوتی تھی اور وہ جیت جاتی تھی۔ اب چند سالوں سے جماعت اسلامی بھی سولو فلائٹ لے رہی ہے، وہ کسی سے اتحاد نہیں کر رہی۔ تحریک انصاف کے ساتھ انہوں نے KPK میں اتحاد کیا، بعد میں چھوڑ دیا، اور اس کے بعد وہ تنہا الیکشن لڑ رہے ہیں جس کے خاطر خواہ نتائج برآمد نہیں ہوئے۔ ان کی صرف KPK سے چند نشستیں آئیں، اور قومی اسمبلی میں بھی محدود نمائندگی ہے۔ اب
کراچی کی جو صورتحال ہوئی، کراچی کے اندر جماعت اسلامی نے بلدیاتی الیکشن بہت تگڑا لڑا. حقیقی نظروں میں تو دیکھا جائے کہ اس نے بہت زیادہ ووٹ لیے. کسی کے تصور میں بھی نہ تھا کہ ایک وقت ایسا آئے گا کہ جماعت اسلامی کراچی سے اتنا زیادہ ووٹ لے گی. بہرحال اب اگر یہی تناسب رہا جو بلدیاتی الیکشن میں رہا ہے تو پھر ہم سمجھتے ہیں کہ اگر مؤثر انداز میں جماعت اسلامی نے الیکشن لڑ لیا تو وہ کراچی سے قومی اور صوبائی اسمبلی کی نشستیں نکالنے میں کامیاب ہو جائے گی. اور اگر ان کی کولیشن بن جاتی ہے، وہ کسی سیاسی جماعت سے بن جائے، MQM سے بن جائے، مسلم لیگ نون سے بن جائے، تو پھر سب کو فائدہ ہو جائے گا. اگر تنتہا بھی الیکشن لڑے گی جماعت اسلامی تو اس کے اس بار کوئی چانس نظر آ رہے ہیں. بہرحال ان کے ساتھ ساتھ 2018 کے الیکشن میں تحریک لبیک پاکستان وجود میں آئی. تحریک لبیک پاکستان نے بڑے مؤثر انداز میں 2018 کا الیکشن لڑا اور حیران کن طور پر کراچی کے اندر تحریک لبیک پاکستان نے صوبائی اسمبلی کی نشستیں جیتی اور پاکستان بھر میں خواہ قومی اسمبلی کا حلقہ تھا یا صوبائی اسمبلی کا حلقہ تھا، تحریک لبیک پاکستان کے امیدواران نے اچھے خاصے ووٹ لیے اور اس بار بھی وہ میدان میں ہے. اور ہم سمجھتے ہیں پنجاب کے اندر کافی حد تک تحریک لبیک پاکستان نے اسلامی ووٹ کو بہت زیادہ اپنے ساتھ ملایا اور ان کے ووٹوں کی تعداد پنجاب کے اندر جماعت اسلامی سے زیادہ تھی. اب آنے والے الیکشن میں اگر یہ مذہبی جماعتیں اپنا کوئی اتحاد بناتی ہیں یا سیٹ ایڈجسٹمنٹ کرتی ہیں تو انہیں مستقبل میں بہت زیادہ فائدہ ہو سکتا ہے کہ چونکہ کچھ ایریاز ایسے ہیں، خاص طور پر KP کے اور کراچی کے اندر لبیک نے جس طرح ووٹ لیا تھا، اس طرح اگر جماعت اسلامی، تحریک لبیک پاکستان یا اس قسم کی اور سیاسی جماعتیں آپس میں کوئی مل بیٹھتی ہیں تو پھر وہ نتائج پر اثر انداز ہو سکتی ہیں. وہ اپنے بندے قومی اور صوبائی اسمبلی میں پہنچا سکتے ہیں. بہرحال یہ آنے والے دنوں کے اندر یہ اتحاد جو بن رہے ہیں، کچھ بن رہے ہیں، کچھ ٹوٹ رہے ہیں، فیصلہ ہو جائے گا کہ کون سی سیاسی جماعت کسی کے ساتھ الحاق کرتی ہے یا نہیں کرتی. لیکن مسلم لیگ نون کی طرف سے، نواز شریف کی طرف سے، ان کے دیگر رفقا کار کی طرف سے یہ بات بالکل واضح ہو گئی ہے کہ میاں محمد نواز شریف دیگر سیاسی جماعتوں کو بھی ساتھ لے کر چلنا چاہتے ہیں اور اس مقصد کے لیے لگ رہا ہے کہ اگر الیکشن کے اندر اتحاد نہ ہوا تو پھر جو جماعتیں جیتیں گی پھر وہ آپس میں حکومت بنانے کے لیے سب کو اکٹھا کرنے کے پوزیشن میں ہوں گے. اور وہ یہی کہہ رہے ہیں کہ پاکستان کے حالات کے پیش نظر سب کو ایک پلیٹ فارم پر جو جس جماعت کا بندہ جیتے وہ ایک کولیشن گورنمنٹ کی شکل میں سامنے آئے تاکہ سب یکساں طور پر پاکستان میں حکومت بنا کر تعمیر و ترقی کے عمل کو تیز کر سکیں. سلام پاکستان، سلام اوورسیز، اللہ حافظ.